السلام علیکم دوستو، میں مناسب خان آپ سب کا میرے چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت اور قربانی کے بارے میں کہ کس پر فرض ہے کس پر نہیں، اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں۔ دوستو، اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، جس کا احترام شروع زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ عبادتوں کو رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر اس کی فضیلت کی بات کریں تو ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی دستوں بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و اہمیت کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی سے آگاہ فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذی الحجہ کی صبح مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ بیشتر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن لیے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث میں ارشاد ہے، عشر الاضحیٰ ہی افضل ایام السنۃ، کہ عشرہ ذی الحجہ یہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کو مختلف عبادتوں کے ذریعے خصوصیت بخشی ہے۔ اس پورے عشرے میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، قربانی دینے کی فضیلت ہے، اور تکبیرات تشریق کہنے کا حکم دیا گیا۔ حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے۔ قربانی کا اہم ترین عمل بھی اسی میں کیا جاتا ہے۔ اسی دن مسلمانوں کی دوسری بڑی اور اہم عید عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ دوستو، اگر قربانی کی بات کریں تو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بلکہ اب بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ایک مذہبی رسم سمجھ کر قربانی کرتے ہیں، اور مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی مسیح علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جس شخص نے قربانی کی منت مانی ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی وصیت کی ہو، اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جا سکے، تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی بھی واجب ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ دوستو، قربانی کے جانوروں کی تفصیل آئیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی کے جانوروں کی تفصیل اس طرح ہیں۔
قربانی بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، بھینس، پاڑا اور اونٹ اونٹنی کی درست ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں۔ بھیڑ، دمبا اور بکرا بکری کی قربانی صرف ایک فرد کی جانب سے کافی ہوتی ہے، جبکہ گائے، بیل، بھینس، پاڑا، اونٹ اونٹنی میں 1 سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ 7ویں حصے سے کم حصے کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا ایک حصے میں 2 افراد شریک ہو کر آدھا آدھا حصہ قربانی کر لیں تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ فتاوی عالمگیری۔ قربانی کے لیے بکرے بکری کے پورے 1 سال کا ہونا اور گائے، بیل، بھینس، بھینسے کا پورے 2 سال کا ہونا اور اونٹ اونٹنی کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ، دمبا اگر کم عمر کا ہو لیکن اتنا موٹا ہو کہ اگر سال والے بھیڑ دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی فرق محسوس نہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، ورنہ بکری کے بکرے کی طرح اس کا بھی قربانی کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اگر بات کریں کن جانوروں کی قربانی جائز اور کن کی ناجائز ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو، ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، یا ایک کان کا تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا اس کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ چوتھائی پاؤں زمین پر رکھ نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر زمین پر رکھ کر سہارے سے چل سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی شامی۔ جو جانور اتنا دبلا پتلا اور مریل ہو جس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گیا ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر دبلا پتلا ہو لیکن اس کی ہڈیوں سے گودا ختم نہ ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ دوستو، قربانی کا وقت کیا ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی کا وقت بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلا دن سب سے افضل ہے، پھر دوسرا دن اور پھر تیسرا دن۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، صبح صادق کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ شہر میں بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ دوستو، اگر قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کا کیا کریں تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قربانی کا گوشت خود کھانا، عزیز و اقارب کو دینا، فقراء و مساکین میں بانٹنا، مدارس و تعلیم گاہوں میں تقسیم کرنا جائز ہے۔ قربانی کا گوشت حصے داروں میں اندازے سے تقسیم کرنا ٹھیک نہیں، اس سے کمی بیشی کا قوی امکان ہے، بلکہ تول کر پورا تقسیم کرنا ضروری ہے، ورنہ سود ہو جائے گا اور یہ حرام ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ سری، پائے اور کھال کو بھی ملا لیا جائے تو جس کے حصے میں یہ چیزیں آئیں اس کو حصے میں کم گوشت دینا تو جائز ہے، لیکن زیادہ گوشت اگر دیا تب بھی سود ہوگا اور گوشت حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کی جانور کی کھال کو استعمال میں لانا تو جائز ہے، مگر اس کو بیچنا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو وہ پیسے غریبوں کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اس کو مسجد کی مرمت یا کسی دوسرے نیک کام میں لگانا جائز نہیں، اسے بہرحال خیرات ہی کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ذی الحجہ اور قربانی کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔